الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگوں، دو ایک مجلس سے ایک بات جو میں کہنا چاہتا تھا وہ آج ہی شروع میں کر دوں، وہ بات رہ جاتی ہے. دو مجلس سے پہلے یہ سمجھایا تھا کہ شیطان انسان کو کس طرح گمراہ کرتا ہے. تین رستوں سے. ایک شہوت کا رستہ، دوسرا غضب غصہ، اور تیسرا باطل عقیدے ہوا. اس میں سب آ گیا. تکبر بھی آ گیا، اپنی منمانی بھی آ گئی، خود رائی بھی آ گئی، عجب بھی آ گیا، باطل عقیدے بھی آ گئے ہوا کے اندر. اور شہوت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ عورت کی شہوت میں سب آ گیا، چاہے مال کی شہوت ہو، حب جاہ ہو، اقتدار کی شہوت ہو، بڑا بننے کی شہوت ہو. اور یہ شہوت بہت خطرناک ہے، مال سے بھی زیادہ خطرناک. کرسی کی آج کل ہمارے سامنے ہے. اقتدار کی بنا پر، صرف ایک کرسی کی بنا پر کیا نہیں ہوتا دنیا میں. جھوٹ، ظلم، حق تلفی، اتنے گناہ ہوتے ہیں کہ آدمی شمار نہیں کر سکتا.
ایک شہوت اقتدار کی، کرسی کی، بڑا بننے کی، لیڈر بننے کے لیے، یہ بھی ایک شہوت ہے. اس میں بھی ایک لذت ہے. جو لیڈر ہے ان کو پوچھو کیسی لذت ہے اس میں. کچھ نہیں دیکھتے وہ، نہیں رات دیکھتے نہیں دن، نہیں حلال نہیں حرام. حب جاہ اس کو بولتے ہیں، اپنی عزت کی محبت. اس میں میری عزت ہے، میں بڑا سمجھا لاؤں گا، لوگ مجھے بڑا سمجھیں گے. بہت خطرناک ہے یہ چیز واقعیت. اللہ جس کو سمجھ لے. ہمارے اسلاف تو بھاگتے تھے اس سے، منع فرماتے تھے. صحابہ کو جب کسی منصب پر ان کو بھیجا جاتا تھا منع فرماتے تھے. بہت منت سماجت کرتے تھے کہ میں اس لائق نہیں ہوں. امام صاحب بھی، ان کے بھی ایسے واقعات آتے ہیں. اسی بنا پر تو ان پر ظلم ہوا ہمارے امام صاحب. ان کا بھی جنازہ جیل میں سے نکلا. بس کوئی قصور نہیں. قصور یہ کہ ہم آپ کو جو عہدہ دینا چاہتے ہیں کیوں نہیں قبول کرتے. بس اس میں حقیقت میں بہت ظلم ہوتا ہے، حق تلفیاں ہوتی ہے، زیادتیاں ہو جاتی ہے، جھوٹ ہوتا ہے، اتنے گناہ ہوتے ہیں کہ بس پوچھو مت. اللہ جس کو صحیح سمجھ دے نے وہی اس سے بچ سکتا ہے، ورنہ خود طلب کرے گا کہ مجھے بناؤ. یہ شیطان کا گمراہ کرنے کا رستہ ہے. ایسی تو ہزاروں مثالیں ہیں. تو شہوت کے رستے سے جس میں لذت ہو، تو وہ بات میں آپ کو بتاؤں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، 2 اتوار پہلے میں نے کہا تھا لیکن میں بیان نہیں کر سکا. کل دنیا میں 4 قسم کی لذت ہے. ایک تو کیسی لذت؟ دنیا میں بھی لذت، آخرت میں بھی لذت. میں نے وہ مثال دی تھی اس وقت. وہ ہے علم اور ایمان. صحیح معنوں میں جس کو ایمان حاصل تھا. ہمارے سامنے تو صحابہ کی مثال ہے. صحابہ کا ایمان جو تھا اس کے مقابلے میں دنیا کی کسی چیز کو وہ پسند نہیں فرماتے تھے. بعض بادشاہوں نے تو حکومتیں دینا چاہا کہ آپ اپنا مذہب بدل دو، ہم آپ کو بادشاہ بنا دیں گے، ہماری شہزادی سے آپ کا نکاح کرا دیں گے. تو کیا فرماتے تھے معلوم؟ آپ تو مذہب بدلنے کی بات کرتے ہو، ایسا میں تصور بھی نہیں کر سکتا، خیال تک میں نہیں لا سکتا. 1 سیکنڈ کے لیے بھی اگر میں بدلوں اور اس کے مقابلے میں حکومت آپ کی جو مجھے ملے اس کو بھی میں ٹھکرا دوں. یہ مثال کیوں؟ لذت ملی تھی. اور یہ لذت ایسی ہے اس کو زبان سے کوئی نہیں ادا کر سکتا، بیان نہیں کر سکتا. ایک وجدانی چیز ہے، محسوس کرتا ہے آدمی دل کے اندر کیا لذت ہے اس کی. جس کو یہ لذت ملتی ہے جان تو نکل سکتی ہے لیکن ایمان نہیں نکل سکتا. ہمارے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے کیسا ظلم ہوتا تھا انگریز کی طرف سے، پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے. آخر میں یہ فرمایا تھا، بس انگریز نے یوں کہا، بس اتنا کہہ دو کہ میں انگریز کا مخالف نہیں ہوں. تو کیا فرماتے معلوم؟ ایک طرف ظلم ہو رہا ہے، مالٹا کی جیل جہاں برف باری ہوتی تھی، کالے
پانی کی سزا. ذرا دیکھ لینا کالا پانی کی سزا کا کیا مطلب. ہم ایک دن نہیں رہ سکتے. 4 سال تک رہے تھے لیکن ثبوت نہیں ملا ان کو, جس کی بنا پر رہا ہو گئے. لیکن وہ جو 4 سال ان کو جو ستایا, اللہ اکبر, ایک دن ہم برداشت نہیں کر سکتے. اندھیری کوٹھری, سانپ چھوڑتے تھے سانپ, لیکن سانپ کی مجال ہے کہ آنکھیں کاٹے. سانپ بھی ڈر جاتا تھا, اللہ والے تھے. جب وہ ذکر فرماتے تو سانپ بھی اپنے آپ کو ان کے ساتھ گویا وجد میں آ جاتا اور اپنے آپ کو زمین کے ساتھ پٹکتا تھا. حالانکہ انگریز نے اس لیے چھوڑا تھا تاکہ ان کو کاٹے. بہت عجیب و غریب کس میں تھی سزا دینے کی. آخر میں یوں کہا, بس اتنا کہہ دو. کیا کہا معلوم؟ کیسی بات کرتے ہو آپ, ظلم ہو رہا ہے. کہا پہلے بھی مخالف تھا, ابھی بھی مخالف ہوں, اور مرتے دم تک مخالف رہوں گا تمہارا. تم بہت تو کیا کر سکتے ہو؟ میرے بدن میں سے جان نکال سکتے ہو, میرے دل میں جو ایمان ہے وہ نہیں نکال سکتے. دیکھو یہ ایمان کی لذت تھی, اس کو بیان نہیں کر سکتا آدمی کہ یہ کیسی لذت ہوتی ہے. جان بھی دے دیتا ہے آدمی. صحابہ کے واقعات دیکھ لو, کوئی پرواہ نہیں ایمان کے مقابلے میں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح عشرہ مبشرہ میں سے, وہ 10 صحابہ جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی تھی اللہ کے رسول صاحب. عجیب و غریب ان کے حالات ہیں. غزوہ احد کے موقع پر یہ کب رقم ملا, امین هذه الامہ. ان کے ابا کفار کی طرف سے آئے تھے مکہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے. وہ کافر تھے. ابو عبیدہ بیٹے مسلمان تھے. انہوں نے بہت کئی مرتبہ کہ باپ میرے سامنے نہ آوے, مجھے نہ ماننا پڑے, کوشش کی لیکن بار بار سامنے آتے تھے. آخر میں ایسی تلوار ماری 2 ٹکڑے کر دیے باپ کے. کوئی پرواہ نہیں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن کے آتے ہو آپ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے آپ آتے ہو. باپ کی بھی کوئی پرواہ نہیں ایمان کے مقابلے میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں. یہی ایمان ہے, اللہ رسول کی محبت. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لقب دیا تھا. ہاں تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں, ایمان کی ایک عجیب لذت ہے. ذاک طعم الایمان حدیث میں ہے. صحیح معنوں میں ایمان کی مزہ, ایمان کی لذت اس نے چکھی جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاوے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ماننے پر راضی ہو جاوے اور اسلام کو دین تسلیم کرنے پر راضی ہو جاوے. یہ جب صفت بن جاوے گی صحیح معنوں میں, اس کے لیے بڑی تفصیل ہے کہ اسلام کو دین سمجھنے کا مطلب کیا. ہماری زندگی میں قدم قدم پہ اسلام ہو, قدم قدم پہ سنت ہو, اللہ کا حکم پورا ہو, اس کو بولتے ہیں صحیح معنوں میں ایمان اور اسلام اور اللہ رسول کی محبت. تب جا کے اللہ تعالیٰ ایمان کی لذت عطا فرماتے ہیں. وہ لذت ایسی ہے کہ دنیا میں اس سے بڑی لذت کوئی نہیں ہے, آخرت میں تو ہے ہی. تو امام غزالی فرماتے ہیں ایک لذت تو وہ ہے, دنیا میں بھی وہ لذیذ ہے, آخرت میں بھی لذیذ ہے. ان میں سے کہ علم اور ایمان. علم بھی بڑی لذیذ چیز ہے. میں نے مثالیں دی تھی اس وقت, چند مثالیں دی تھی, ہزاروں مثالیں ہیں. کوئی پرواہ نہیں کی جب علم کی لذت مل جاتی ہے. علم آتا ہے اس کے معنی میں قرآن حدیث کا. ہمارے محدثین, ہمارے اسلاف, ہمارے علماء کے اگر واقعات سنیں, حقیقت میں
ہم دنگ رہ جاویں، حیرت میں پڑ جاویں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے واقعات سنے، علم کی بنا پر، مال کی کوئی پرواہ نہیں، اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں، ہر وقت علم، کیوں ایک لذت ہے اس میں، اس کو بیان نہیں کر سکتے، جب ملتی ہے لذت تب پتہ چلتا ہے، اسی کا آدمی ہو جاتا ہے، قربان ہو جاتا ہے، فدا ہو جاتا ہے علم اور ایمان کے لیے۔ یہ تو دنیا اور آخرت کی سب سے زیادہ لذیذ چیز میں نے بیان کی۔ دوسری چیز، دنیا میں بھی کڑوی، آخرت میں بھی کڑوی، وہ کون سی چیز؟ جہالت اور کفر۔ واقعتاً اس سے زیادہ کڑوی کوئی نہیں ہوگی دنیا میں چیز، جانور سے بھی بدتر، کوئی زندگی نہیں اس کی جو جاہل ہو کافر ہو۔ آج کل دیکھ لو دنیا میں، ان کو بیچاروں کو احساس ہی نہیں ہے کہ دنیا کا مزہ کیا ہے، دنیا میں جینے کی لذت کیا ہے، جو جاہل ہوتا ہے، جو کافر ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ کڑوی چیز کوئی نہیں۔ آخرت میں تو ہے کڑوی، لیکن دنیا میں بھی ان کو پتہ نہیں چل سکتا۔ وہ کہیں ہم تو بہت آرام سے رہتے ہیں، آزاد زندگی گزارتے ہیں۔ نہیں، یہ آزاد زندگی نہیں ہے، یہ تو جانوروں کی زندگی ہے۔ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح جناتوں کی 3 قسم ہیں، اسی طرح انسانوں کی بھی 3 قسم ہیں۔ کون سی 3 قسم جنات؟ اس میں شیطان بھی آ گئے جو ہماری بات چل رہی ہے۔ ایک جنات ہوا ہوتے ہیں، ہوا کے ساتھ، اور خاص کر کے جو بگولا اڑتا ہے نا، وہ جنات کا اثر ہے، شیطان کا اثر ہے۔ ریگستانوں میں ہوتا ہے، جنگلوں میں ہوتا ہے، اور خاص کر کے عربستان کے ریگستانوں میں۔ اور فصل جب کاٹنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت ضرور ایسا ہوتا ہے، اس میں جنات ہوتا ہے، شیطان۔ حدیث میں بگولا، آپ حرمین شریفین کا جب سفر کریں دیکھتے ہی رہو گے۔ آپ مکہ سے مدینہ جب جائیں تو راستے میں بسوں میں سے آپ دیکھو گے بگولے سب اڑتے، وہ شیطان اور جنات ہوتا ہے، جنات اڑاتا ہے، جنات کا اثر ہے۔ حدیث میں ایک تو جنات کی قسم ہوا، دوسری قسم حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، بچھو، سانپ، کتے، درندے، بھیڑیے، اس شکل کی جنات ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ میں مختصر یاد آیا، ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے ایمان لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کی بعثت سے پہلے ایک مرتبہ میں جانور چلا رہا تھا، بکریاں تھیں، ایک دم سے ایک بھیڑیا آیا اور میری ایک بکری کو اٹھا کے لے گیا، تو فوراً میں نے زور سے بولا، اس وادی کے جو سردار ہیں ان کی میں پناہ چاہتا ہوں، ان شریر جو جنات ہے، انہوں نے جو میری بکری جو لے گیا ہے، میری بکری کو واپس کرتے ہوئے میں ان کا جو سردار ہے اس وادی کا، اس کی میں پناہ چاہتا ہوں، اس کی میں مدد طلب کرتا ہوں۔ اتنا ہی بولنا تھا کہ وہ بھیڑیے نے اپنے منہ میں سے بکری کو چھوڑ دیا صحیح سالم، اور بکری ایک دم سے ریور میں آ گئی دوڑتی ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھیڑیا جنت تھا۔ تو وہ جس سردار کے ماتحت میں تھا، اس سردار نے آپ کے اس طرح پناہ چاہنے کی بنا پر، مدد طلب کرنے کی بنا پر اس کو یوں کہا چھوڑ دو بکری کو، تو اس نے چھوڑ دیا۔ تو دیکھو کتوں کی شکل میں بھی اٹھا، بعض مرتبہ حدیث میں کالا جو کتا ہوتا ہے شیطان ہوتا ہے،
تو کتوں کی شکل میں، سانپ کی شکل میں. یہ بات میں کہاں سے کہتا ہوں؟ اصل بات یاد رکھنا، جہالت سے میں بات کہتا ہوں. جہالت اور کفر بہت خطرناک چیز ہے. کیسے خطرناک چیز؟ یہاں سے بھی میں نے 3 قسم بیان کر رہا ہوں. تو ایک قسم تو یہ ہے جنات کی، دوسری قسم یہ حشرات الارض، تیسری قسم انسانوں کی شکل کے ہوتے ہیں. ہماری شکل کے، ہماری قد کے، ہم انسان سمجھتے ہیں، ہوتا ہے جنات. اور بعض مرتبہ شیطان ہوتا ہے خطرناک، گمراہ کرنے کے لیے آتا ہے، کوئی شوشہ چھوڑ دیتا ہے اور خاص کر کے عوام کو شک میں مبتلا کر دیتا ہے. ایسا سوال کرتا ہے اور ایسی بات پیش کرتا ہے کہ عوام بیچارے شبے میں پڑ جاتے ہیں. یہ شیطان کا کام، گمراہ کرنے کا. اور افسوس کی زد میں کہتا ہوں ایک بات، ابھی یہ قربانی کا ایام ہے، دیکھو قربانی کے بارے میں عجیب عجیب سوالات پیدا ہوں گے ہمارے مسلمانوں میں. وہ شیطان ہوتا ہے. اب میں نام نہیں لیتا سر، آپ سمجھو. اور جو عجیب و غریب شوشے چھوڑتے ہیں، جو بیچارے سیدھے سادے ہیں مسلمان، ان کو اس طرح شک میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ ہماری قربانی کا کیا، قربانی جائز بھی ہوگی یا نہیں. یہ شیطان کا حدیث میں ہے یہ بات. ایک حدیث ہے کنز العمال کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے جنات اور خطرناک شیاطین تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب کو باندھ کے دریا میں ڈال دیا تھا، دریا میں قید کر دیا تھا اس کو. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 135 ہجری جب ہوگی، سب شیطان دریا سے باہر نکل آئیں گے اور پھر بعد میں لوگوں کو گمراہ کریں گے. اب اس زمانے کی تاریخ پر 135 کے بعد کی یہی سب گمراہیاں، پھر کے سب پیدا ہوئے، لوگوں کو گمراہ کریں، سیدھے سادے لوگوں کو 135 کے بعد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان ہوگا لیکن انسان کی شکل میں. وہ مسجد میں بھی آئے گا، نماز بھی پڑھے گا، تلاوت بھی کرے گا، اور اتنی تلاوت اتنی نماز پڑھے گا کہ آپ کو تعجب کریں گے، حیرت میں پڑ جاؤ گے. لیکن وہ ہوگا شیطان، آپ کو گمراہ کرنے کے لیے. آج بہت شیطان ہے دنیا میں. ابھی میں حالات ایسے اس لیے نام نہیں لیتا، آپ سمجھو. گمراہ کرنے والے، صحیح رستے سے ہٹانے والے، عجیب و غریب شوشے چھوڑ دیتے ہیں، شبے میں مبتلا کر دیتے ہیں. یہ بھی شیطان ہے، انسان کی شکل سے. ایسے بھی بہت سارے واقعات پیش آئے. یہ جو تیسری شکل ہے جنات کی، انہی سے حساب ہوگا. ان میں بعض مسلمان بھی ہیں، بعض کافر بھی ہیں. اور مسلمانوں میں جس طرح فاسق فاجر ہوتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں، تو اسی طرح وہ جو جنات انسان کی جو شکل میں ہیں اور جو مسلمان ہیں، ان میں بھی فاسق فاجر گنہگار ہوتے ہیں. ان سے حساب ہوگا جس طرح ہم سے حساب ہوگا. اسی بنا پر ہم نے الرحمن میں نہیں پڑھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تُكَذِّبَانِ یعنی تم دو کن کن نعمتوں کی تکذیب کرو گے. کون دو؟ انسان اور جنات. یہ مکلف ہے. تو یہ تیسری قسم جو جنات کی ہے نا، وہ مکلف ہے. تو انسان کی شکل میں ہوتے ہیں، شادی بیاہ بھی کرتے ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، ان کا بڑا بھی ہوتا ہے، امیر بھی ہوتا ہے، ان میں کفار بھی ہوتے ہیں، ان میں بھی فرقے ہوتے ہیں، سب الگ الگ فرقے. تو یہ تو جنات کی 3 قسم بیان فرمائے اللہ کے رسول. اصل مجھے انسان کی 3 قسم بیان کرنی ہے یہاں سے، یہ جہالت سے، کہ جہالت اور کفر بہت خطرناک کڑوی چیز ہے. اس سے زیادہ کڑوی چیز دنیا میں کوئی نہیں، اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہے باقاعدہ، لیکن اس سے زیادہ خطرناک نقصان دہ چیز کوئی نہیں ہے. انسان کو سمجھ میں نہیں بات آ سکتی.
اسی کو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان بھی 3 قسم کے ہیں. ایک تو کل بہائم، جانور جیسے. یہ ہے جہالت. جانور کو کچھ پڑی نہیں، مزہ آتا ہے اپنی زندگی میں، ہمارا آزاد قسم کی. تو ایسے جو انسان ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ زندگی میں کیا لطف ہے، انسانیت میں کیا لطف ہے، اخلاق کے اندر کیا لطف ہے، ایمان کے اندر کیا لطف ہے. ان کو کوئی پرواہ نہیں، بس جانور جیسی زندگی. کل بہائی حدیث میں لہم قلوب لا یفقہون بہا، کلام مجید میں ہے. ایسے انسان کہ ان کے قلوب ہی ایسے ہیں کچھ سمجھنے کا نام نہیں لیتے. لہم آذان لا یسمعون بہا، کان ایسے ہیں سننے کا نام نہیں لیتے. ولہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں لیکن کچھ حق نہیں دیکھتے. وہ یا اللہ کیا عجیب نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بارے میں جو کل بہائی میں جانوروں جیسے ہیں. ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، بلکہ فرماتے اولئک کل انعام بل ہم اضل، وہ جانور کی طرح ہے بلکہ جانور سے بھی گئے گزرے. آج دنیا میں ایسے بہت ہیں، یہ قسم بہت ہے. اچھے اچھے گھرانوں میں یہ قسم ہے، سمجھنے کا نام نہیں لیتے کہ چلو ہم سے کسی کو فائدہ پہنچے، ہم ہمدرد بنے، خیر خواہی کرے، کسی کی مدد کرے، کسی کو کام آوے. بات ہی نہیں، بس اپنا مفاد. چاہے سامنے والا مر جانے ہمیں کیا. بعض مرتبہ مار دینا پڑتا ہے، مار دیتے ہیں معمولی دنیا کے خاطر، کوئی پرواہ نہیں. یہ ہے جانور کی صفت. آج کل بہت ہے دنیا میں ایسے، ذرا کچھ ہوا آج کل تو بالکل فتنہ عام ہو چکا ہے. قتل و خون عام، حدیث میں ہے کہ قتل و غارت گیری عام ہو جائے گی. معمولی بات کے اندر ذرا کچھ ہوا آدمی کو مار دیا، شوٹ کر دیا، گولی چلا دی، تلوار مار دی، گلا کاٹ دیا. یہ کیا سب معمولی بات، معمولی جھگڑا ہوا. یہ جانور نہیں ہے تو کیا ہے، جانور سے بھی گیا گزرا. یہ ہے جہالت. یہ کوئی زندگی ہے؟ کوئی سکون نہیں ان کی زندگی میں، ان کو بھی سکون نہیں. جو جی میں آیا کھایا، جب جی میں آیا سوئے، جو جی میں آیا بولا. زبان بھی قابو میں نہیں، آنکھیں بھی قابو میں نہیں، پورا جسم قابو میں نہیں، دل بھی قابو میں نہیں، کان بھی قابو میں نہیں. جس طرح جانور ہوتا ہے. تو یہ ہے جہالت. بلکہ آگے فرمایا کہ دوسری قسم انسانوں کی اجسادہم کاجساد بنی آدم وارواحہم ارواح الشیاطین وقلوبہم قلوب الشیاطین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کہ ان کے بدن تو انسان جیسے ہوں گے لیکن ان کی روح، ان کا دل شیطان کا ہوگا. یہ بہت خطرناک گمراہ کرنے والے. دنیا میں کتنے سب گمراہ کرتے ہیں. آج مسلمان کہیں جانے والے مسلمان کو گمراہ کر رہے ہیں، صحیح رستے سے ہٹا رہے ہیں، کنفیوز کر رہے ہیں. بیچارے کو ایک دم سے صحیح رستے پر چل رہا تھا، نماز کا پابند بنا تھا، اب ایسا شوشہ چھوڑ دیں گے کہ نماز کے بارے میں بھی شک کرنے لگے گا، دین کے بارے میں بھی شک کرنے لگے گا. یہ ہے شیطان. بہت خطرناک ہے یہ قسم جو گمراہ کرے، خود تو گمراہ ہے. بہت خطرناک. تو یہ شیاطین کی شکل میں. اور تیسرا جو ہے، تیسری جو قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی ظل اللہ یوم لا ظل لہ الا ظلہ، اللہ کے سائے میں ہوں گے. ایسا سایہ کہ جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. یعنی نیک لوگ، عبادت کرنے والے، سنتوں کو زندہ کرنے والے، اللہ کا حکم پورا کرنے والے، امر بالمعروف کرنے والے، نہی عن المنکر کرنے والے، ہمدردی رکھنے والے، خیر خواہی رکھنے والے، لوگوں کی مدد کرنے والے، لوگوں کی خیر خواہ. یہ تیسری قسم. اللہ ان کو کل قیامت کے دن اپنے سائے میں رکھے گا. تو 3 قسم انسان. تو اس سے پتا چلا جو پہلی قسم ہے جانوروں جیسے بالکل جاہل، اور اسی طرح دوسری جو قسم ہے جو لوگوں کو گمراہ کرنے والی ہے، حقیقت میں ان کی زندگی پوچھو کیسی ہے. اس سے زیادہ کڑوی زندگی کوئی نہیں ہوگی. تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک تو وہ چیز جو دنیا میں بھی
کڑوی، آخرت میں بھی کڑوی، وہ ہے جہالت اور کفر۔ اللہ بچاوے، جہالت سے اللہ کی پناہ، بہت خطرناک چیز ہے جہالت۔ جو کچھ ہوتا ہے جہالت سے ہوتا ہے، بدعات جتنی بھی ہے جہالت، دشمنیاں جتنے بھی ہیں جہالت کی بنا پر، جھگڑے جتنے بھی ہیں جہالت کی بنا پر۔ تو اس سے زیادہ کڑوی کوئی چیز نہیں۔ خود تو مصیبت میں ہے، دوسروں کو بھی بیچاروں کو مصیبت میں مبتلا کر دوسروں کی زندگی بھی کڑوی بنا دیتا ہے، یہ جہالت کی بنا پر۔ اللہ کی پناہ، واقعتاً اتنی خطرناک چیز ہے یہ جہالت۔ آپ اندازہ لگاؤ، جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو مکہ والے عرب حضرات جو تھے وہ کیسے تھے؟ بالکل جاہل، ان کی زندگی بوجھل بن گئی تھی، کچھ سمجھ نہیں پڑتی تھی بیچاروں کو، آپس میں معمولی معمولی بات میں لڑتے تھے، یہ جہالت کا اثر تھا۔ لیکن جب ایمان آ گیا، علم آ گیا، تو یہی وہ حضرات جن پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لوگ کیوں کہتے تھے ہمارے اوپر حکومت کرو؟ اب اندازہ لگاؤ کیسا انقلاب۔ پہلے جہالت کفر تھا، تو بالکل کیسے تھے؟ جنگلی جانور جیسے تھے، کیڑے مکوڑے کھانے والے، اور عجیب ان کی زندگی۔ آپ سب جانتے ہیں، وہ نقشہ مجھے نہیں کھینچنا ہے، بعثت سے پہلے کتنا خطرناک، وہ سب اثر کس کا تھا؟ جہالت کا اثر تھا اور کفر کا اثر تھا۔ کیسی زندگی تھی؟ ان کو خود بوجھ بنی ہوئی تھی۔ کیسی زندگی، بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور کیسی بچیاں، پھول جیسی بچیوں کو۔ اسلام لانے کے بعد بعض صحابی جب وہ نقشہ بتاتے ہیں اسلام سے پہلے کا کہ میں نے اس طرح کیا بچی کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگتے تھے، اور وہ خود فرماتے تھے کہ اللہ اس کو معاف فرمائے گا یا نہیں، خون کے آنسو بہاتے تھے۔ یہ جہالت کا اثر تھا۔ تو علم اور جب ایمان آ گیا تھا زندگی بدل گئی تھی۔ تو یہ جہالت، یہ کفر بہت خطرناک چیز ہے، بہت کڑوی چیز ہے، دنیا میں بھی، آخرت میں تو بہت خطرناک۔ تیسری چیز بغیر سننا، یہ دو چیزیں تو یاد ہے آپ کو، بیان کی تھی میں نے پہلے۔ تیسری چیز، دنیا میں تو لذیذ ہے، آخرت میں کڑوی ہے، یہ ہے شیطان، اس کے پیچھے پڑتا ہے۔ دنیا میں لذیذ یعنی گناہوں کی لذت، شیطان اس کی جو سزا ہے اس کو چھپاتا ہے، بیان نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر زنا، بد نظری، اس کی لذت کو وہ بتاتا ہے، اور اس کے پیچھے جو سزا ہے، جو کرواہٹ ہے آخرت میں، اللہ کی جو ناراضگی ہے، جو عذاب ہے، اس سے وہ غافل کر دیتا ہے۔ بہت خطرناک ہے یہ شیطانی گمراہی، یہ شہوت، یہ مبتلا کرتا ہے۔ تو شیطان صرف نہیں، ہمارا نفس بھی یہ چاہتا ہے۔ تو جس وقت شیطان عورت کو بناؤ سنگار کر کے انسان کے دماغ کے اندر، اس کے دل کے اندر، آنکھوں کے اندر مزین کرتا ہے، تو اس وقت آخرت کی جو سزا ہے، آخرت کا جو عذاب ہے، اللہ کی جو ناراضگی ہے، اور اس کی بنا پر دنیا کا جو نقصان ہے، روزی کی جو بے برکتی ہے، سب چھپاتا ہے۔ اس کو بولتے ہیں گناہ کو سنوارنا، اور اس کا جو نقصان ہے اس سے آپ کو غافل رکھنا، یہ بہت خطرناک ہے۔ شیطانی گمراہی، شیطانی وسوسہ، یہ تیسری چیز جو میں نے بیان کی۔ دنیا میں تو لذیذ ہے لیکن آخرت میں بہت کڑوی ہے اس کی سزا۔ مثال کے طور پر مال کتنا لذیذ لگتا ہے، چوری کا مال بس چوری کر لو، بغیر محنت کے مال مل جاوے گا۔ سود کا مال بغیر محنت کے مال مل جاوے گا۔ رہزنی کا مال، حق تلفی کا مال، دوسروں کا حق دبا لو، بہت اچھا لگتا ہے مال، مفت میں مل گیا، بغیر محنت کے مل گیا، بغیر مشقت کے مل گیا، بڑا لذیذ لگتا ہے۔ لیکن اس کی کرواہٹ بہت خطرناک ہے کل قیامت کی دن۔ شیطان اس سے غافل رکھتا ہے، بہت اچھا دکھاتا ہے مالوں کو، اور ایک مرتبہ ہمارے پاس مال آ گیا دوسروں کا، پھر
نکالنے نہیں دیتا شیطان کہ چلو اس کا حق ادا کر دو، یہ تو ناجائز اور حرام کا میرے پاس مال آ گیا. شیطان کبھی ایسا نہیں کرے گا، بلکہ مال کی محبت پیدا کرے گا. تو دنیا میں تو بڑی لذت ہے، لیکن یہ خطرناک آخرت میں سزا کا سبب بنے گا. یہ تیسری چیز. چوتھی چیز، دنیا میں تو کڑوی ہے، آخرت میں لذیذ ہے. وہ کون سی چیز معلوم؟ شیطان اس کی بھی پیچھے پڑا ہے. مثال کے طور پر صبح میں جلدی اٹھنا بہت مشقت والا ہے، بہت کروا لگتا ہے، طبیعت کے خلاف ہے، لیکن آخرت میں اس کی لذت دیکھنا. ہر آدمی تمنا کرے گا کاش کہ میں تہجد کی پابندی کر لیتا. یہاں تو بہت کڑوی لگتا ہے، بہت مجاہدہ ہے، مشقت ہے طبیعت کے خلاف، لیکن آخرت میں جب اس کی لذت، اس کا اجر جب آدمی دیکھے گا، سنے گا، تب وہ تمنا کرے گا کہ دنیا کی زندگی معمولی تھی، کاش کہ میں تہجد کی پابندی کر لیتا. حشر کے میدان سے یہ تمنا کرے گا. حشر کے میدان میں سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. اس وقت فرشتہ اعلان کرے گا. فرشتہ کہے گا یہاں پر وہ لوگ جن کے پہلو اپنے بستر سے جدا رہتے تھے، تتجافا جنوبهم عن المضاجع، جن کے پہلو اپنے بستروں سے جدا رہتے تھے وہ الگ ہو جاؤ. فرمائیں گے کیوں الگ کیا؟ تمہارا کوئی حساب نہیں ہوگا، تمہیں حشر کے میدان میں نہیں کھڑا ہونا ہے، تمہیں یہاں کی کرواہٹ نہیں چکھنی ہے، یہاں کی مشقت تمہیں نہیں اٹھانی ہے، یہاں کی پریشانی میں تمہیں نہیں مبتلا ہونا ہے، تمہیں تو جنت میں جانا ہے. ابھی تو حساب ہوگا، حشر کے میدان میں لوگ کھڑے ہوں گے. یہاں کی جو کرواہٹ ہم نے، تہجد کی جو ہم نے چکی تھی، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کا مزہ اور اس کی لذت تک چکھائے گا. سارے حشر والے تمنا کریں گے کاش کہ یہ کرواہٹ تھوڑی زندگی کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے ہم برداشت کر لیتے تو آج اس کی لذت ہمیں ملتی. یہ ہیں، یہ تو میں نے ایک عمل کی بتائی. ہر عمل میں ایسا ہے. نماز میں بھی کرواہٹ ہے بظاہر، روزے میں بھی طبیعت کے خلاف ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، حج کرنا، زکات دینا، صدقات کرنا، اور اسی طرح صبر کرنا، شکر کرنا، یہ جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی اخلاق ہیں، حقیقت میں کڑوے ہیں، طبیعت کے خلاف ہے، نفس کے خلاف ہے، لیکن یہاں کرواہٹ کو برداشت کر لو. انشاءاللہ اس کی جو لذت ہے آخرت میں، ایسی لذت کوئی نہیں ہوگی. ہر عمل کی لذت الگ ہے. اب اس کو صرف زبان سے بیان کر سکتے ہیں. کل قیامت کے دن اس کی لذت اور اس کا اجر جب اللہ عطا فرمائے گا تب پتا چلے گا، آدمی پچھتائے گا. تو یہ دنیا کی کرواہٹ ہے. اب سنو آگے ایک اچھی بات بیان فرماتے ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں واقعیت ان کا حق تھا بیان کرنے کا. فرماتے ہیں اب صحیح معنوں میں بالغ کسے کہتے ہیں؟ روحانی اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے نہیں. دنیا کے اعتبار سے تو بالغ کسے کہتے ہیں؟ جس کی 15 سال کی عمر ہو چکی ہو. اسلامی اعتبار سے، انگریزی نہیں، اس کو بولتے ہیں بالغ. کیونکہ اسلامی اعتبار سے ہر سال، انگریزی سال کے اعتبار سے 10 دن کم ہوتے ہیں. وہ 365 ہوتے ہیں کہ 355 ہوتے ہیں. اس سے یوں پتا چلا ہر 35 سال میں ایک سال بڑھ جاتا ہے اسلامی. جب انگریزی 35 سال کی عمر ہوتی ہے تو اسلامی 36 سال کی عمر ہوتی ہے. جب اسلامی 70 سال، انگریزی 70 سال کی عمر ہو تو یاد رکھنا آپ کی عمر 72 سال. اور اللہ کے یہاں اعتبار اسلامی سال کا ہے، ہجری سال کا ہے، قمری اعتبار ہے، شمسی نہیں، انگریزی نہیں. یاد رکھنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ تمہاری جب 7 سال کی عمر ہو جاوے تو وہ کون سی 7 سال کی؟ اسلامی 7 سال مراد ہے، انگریزی مراد نہیں. تو 7 سال کی عمر ہو جاوے اب تمہارا کوئی عذر باقی نہیں رہا اللہ کی بارگاہ میں. اللہ یوں فرمائے گا بہت عمر دی تھی، 7 سال کی عمر تو اپنی اصلاح اور درستگی اور سدھرنے کے لیے بہت زیادہ عمر ہے. 7 سال کی عمر تک آپ نے اپنی اصلاح نہیں کی، آپ اپنی زندگی نہیں بدلی، اب تمہیں کوئی عذر نہیں ہوگا. آپ یوں کہیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں موقع نہیں دیا، تو نے ہمیں اور وقت دیا ہوتا تو میں توبہ کر لیتا. اللہ فرماتے ہیں 7 سال کی عمر کے بعد اب کوئی تمہیں عذر نہیں ہوگا.
ہاں اس سے کم عمر ہو سکتا ہے آدمی یوں کہے کہ تو عمر بہت باقی ہے، تو یہ عذر ہے ایک اعتبار سے، لیکن 7 سال والے کو کوئی عذر نہیں، اللہ قبول فرمائے گا۔ تو یہ اسلامی اعتبار سے۔ تو اب امام غزالی کیا فرماتے ہیں، عجیب بات کہ دنیا کے اعتبار سے بالغ کسے کہتے ہیں؟ اسلامی اعتبار سے جس کے 15 سال مکمل ہو چکے، 16ویں سال کا پہلا دن شروع ہوا بالغ ہو گیا، چاہے کوئی علامت ظاہر ہو یا نہ ہو۔ کیا مطلب اس کا؟ 16واں سال کے پہلے ہی دن اب اس کے اوپر زکوٰۃ کا حکم آئے گا، اب اس کے اوپر نماز کا فرض کا حکم آئے گا، اب اس کے اوپر اگر مالدار ہے تو حج کا حکم آئے گا۔ اب سب فرض ہو چکا 16ویں سال کے پہلے ہی۔ تو بالغ کسے کہتے ہیں دنیا میں اعتبار سے؟ جس کے 15 سال۔ لیکن یاد رکھنا روحانی اعتبار سے اللہ والوں کے نزدیک بالغ کون ہے معلوم؟ جو یہ تیسری قسم کی جو شہوت ہے، جو لذت ہے، اس کو چھوڑ دے، اور چوتھی قسم کی جو کرواہٹ ہے اس کو برداشت کر لے۔ یہ جب عادت بن جائے گی، تیسری قسم کی لذت کون سی؟ مثال کے طور پر دنیا کی چیزوں کی جو لذت ہے، زنا کی جو لذت ہے، چوری کی جو لذت ہے، مال مفت کی جو لذت ہے، حرام مال کی جو لذت ہے، اس کو چھوڑ دو اللہ کے لیے۔ یہ کون چھوڑ سکتا ہے؟ جس نے اپنے آپ کا مجاہدہ کیا ہو، اپنے آپ کے نفس کی اصلاح کی ہو، واقعتاً یہ صحیح معنوں میں بالغ۔ تو تیسری قسم کی جو لذت ہے اس کو چھوڑ دے، اور چوتھی قسم کی جو کرواہٹ ہے، جو مشقت ہے، اس کو برداشت کر دے۔ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ نماز کی پابندی کر لے، صبر کر لے، شکر کر لے، دشمنی نہ رکھے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، سنتوں کو زندہ رکھے، ایسے فتنوں کے زمانے میں ایمان پر عمل کرے، اللہ کا حکم پورا کرے ایسے زمانے میں، اور نماز کی پابندی کرے، تلاوت کی پابندی کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور اسی طرح تہجد کی پابندی کرے۔ یہ تھوڑی مشقت ہے، اور حقیقت میں میں کہتا ہوں یہ مشقت تھوڑے دن ہے۔ پھر بعد میں ان کو پوچھو جو تہجد کی پابند بن جاتے ہیں، تہجد چھوڑنا گوارا نہیں ہے، چاہے لاکھوں روپے کا نقصان ہو، پیسوں کو سب چھوڑنا گوارا ہے، لیکن تہجد چھوڑنا گوارا نہیں۔ کیوں؟ تہجد چھوڑنے میں ان کو جو تکلیف ہوتی ہے، ایسی تکلیف مال کے ضائع ہونے میں نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ایک لذت مل گئی، ان کو پتہ چل گیا کہ واقعی اس تہجد میں، اللہ کے ساتھ مناجات میں، اللہ کے ساتھ سرکوشی کرنے میں، اللہ کے ساتھ باتیں کرنے میں کیا مزہ ہے، کیا لطف ہے، میں بیان نہیں کر سکتا۔ بہت واقعات ہیں، لیکن میں واقعات ابھی چھوڑ دیتا ہوں، کافی وقت چاہیے اس کو سمجھانے کے لیے۔ ایسے ایسے واقعات ہیں، ایک تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی تھی زندگی میں، جب ہو جاتی تھی ایسا لگتا تھا اٹیک آ گیا، بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ اور آج کل ہماری الٹی حالت ہے، ایک دن جو اٹھ گئے بے چین ہو جاتے، ابھی تو بہت باقی ہے رات میں کیسے اٹھ گیا، یہ شیطان کرتا ہے۔ حدیث میں یہاں گدی پر 3 گرہ باندھتا ہے، اور جب نماز ہو جاتی ہے فجر کی، نماز کا وقت ہو گیا، اب کان میں پیشاب کرتا ہے۔ یا اللہ، شیطان ایک دم ناپاک، اللہ کا دشمن، ہمارا دشمن، وہ پیشاب کتنا خطرناک پیشاب ہوگا، اس کا اثر یہ ہے پورا دن سستی میں جاتا ہے، کاہلی میں جاتا ہے، نحوست میں جاتا ہے، کوئی مدد نہیں، مرجھایا ہوا ہوتا ہے، ہر وقت پریشان بے چین ہوتا ہے، سکون نہیں ملتا، ہر وقت یوں کہتا ہے مجھے کچھ سکون نہیں ہے، ٹینشن میں رہتا ہوں، ڈپریشن میں رہتا ہوں۔ وہ شیطان کے پیشاب کا اثر، یہ لکھا ہے۔ کیا کریں؟ اور رات کو جب سوتا ہے، حدیث میں آتا ہے، دیکھو ہمیں سمجھ میں آوے یا نہ آوے، اللہ کے رسول نے فرمایا شیطان ناک کا جو خیشوں میں پاسا جو ہے وہاں رات گزارتا ہے۔ اسی بنا پر جب صبح میں اٹھے، جب جلدی اٹھتا ہے تو پھر بعد میں وضو جب کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص فرمایا دیکھو یہ سنت کو زندہ کرو، 3 مرتبہ پانی جب ناک میں ڈالو، 3 مرتبہ چھینکو زور سے، آپ کو کتنا نشاط محسوس ہوتا ہے، ایک باقاعدہ نشاط محسوس۔ کیوں؟ وہ شیطان نے جو پڑاؤ ڈالا وہ سب نکل جاتا ہے، شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ سنت ہے استنشاق، ناک کو جھڑکنا، زور سے جھڑکنا تاکہ سارے اثرات دور ہو جاتے ہیں۔ تو شیطان جب وہ وضو کرتا ہے شیطان دور ہو گیا، اور ایک گرہ کھل گئی۔ جب نماز پڑھتا ہے
اٹھتا ہے دعا پڑھتا ہے, ایک گرہ کھل گئی, وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل گئی, اور نماز پڑھتا ہے تیسری گرہ کھل گئی, اب وہ نشاط والا ہو جاتا ہے. یہ جب عادت بن جاتی ہے تب دیکھنا آدمی کو سکون نہیں ملتا جب تک وہ نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہیں پڑھ لیتا, تلاوت نہیں کر. عادت تو بناؤ, یہ ہے لذت. تو کیا فرمایا امام غزالی رحمت اللہ نے, چوتھی قسم کی جو دنیا کی کرواہٹ ہے, جو مشقت ہے, اس کو برداشت کر لے, اور تیسری قسم کی جو لذت ہے اس کو چھوڑ دے, یہ ہے صحیح معنوں میں روحانی اعتبار سے بالغ. اور آگے یوں فرمایا کہ دنیا میں ظاہری اعتبار سے تو بعض ایسے ہیں کہ جن کی 100 سال کی عمر ہو چکی لیکن ابھی بالغ نہیں ہوئے, نابالغ ہیں, ابھی نماز کی پابندی نہیں ہوئی. 70 سال ہو گئے, 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں ہوئی. 70 سال ہو گئے, ابھی بھی تہجد کی توفیق نہیں ملتی. 70-80 سال ہو گئے, تلاوت کی توفیق نہیں ملتی. فرماتے علماء, اہل تصوف, اہل معرفت, کہ یہ بالغ نہیں ہے, نابالغ ہے. علامہ رومی رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ بھی. تو بالغ کون ہے روحانی اعتبار سے؟ جو تیسری قسم کی لذت کو چھوڑ دے اور چوتھی قسم کی کرواہٹ اور مشقت کو برداشت کر لے, یہ ہے بالغ صحیح معنوں میں. اگر 20 سال کا ہے اور اس پر عمل ہے تو وہ بالغ ہے, ورنہ وہ نابالغ ہے. خیر, یہ بہت لمبی بات چیت. تو میں نے کہا کہ ایک تو کیا ہے جہالت اور کفر, بہت خطرناک چیز ہے. تو شیطان جو ہے نا گمراہ جو کرتا ہے اس اعتبار سے گناہوں کو مزین کر کے, یہ تیسری جو قسم ہے, اور چوتھی قسم جو مشقت والی ہے اس کو مشقت دکھاتا ہے کہ ابھی تو بہت رات ہے, اس میں تو بڑی مشقت ہے, اپنی نیند خراب ہوگی, یہ سب مطلب کہ اس طرح گمراہ کرتا ہے, وسوسے میں مبتلا ہے. شیطان کس طرح وسوسہ ڈالتا ہے وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہ تو میں ابھی لذت کی چیز ہے. اور امام غزالی نے آگے ایک اور عجیب بات بیان فرمائی کہ ایک لذت تو کیسی ہے معلوم, ادنا, دوسری لذت اوسط, اور تیسری لذت کی قسم اس سے بھی اعلیٰ. تو ادنا لذت کون سی معلوم؟ دنیا میں کھانے پینے اور عورت کی لذت, 3 چیزیں, یہ سب سے ادنا لذت ہے دنیا کی. کسی بنا پر روزے کی حالت میں کھانے پینے اور جماع سے روکا گیا, اس کو بولتے ہیں روزہ. یہ تو ادنا لذت ہے. تو فرماتے ہیں یہ کیسی لذت ہے معلوم؟ اس میں صرف انسان نہیں جانور بھی شامل ہیں. جانور بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں اور اسی طرح مادہ سے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں. بلکہ یوں فرمایا امام غزالی نے, علماء نے یوں فرمایا, انسان سے زیادہ اپنی لذت وہ پوری کرتے ہیں. اور انسان کے پاس تو ایک ہی عورت ہے, اور ان کے پاس تو جتنی مادہ ہے وہی سب ان کی عورتیں ہیں. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو قوت عطا فرمائی کھانے پینے اور جماع کی, ایسی قوت تو انسان کو بھی نہیں عطا فرمائی. کیا عجیب اخیر میں جو بات ہے اس کو اپنے دل میں بٹھا لو. فرمایا یہ تو ادنا لذت ہے, جانور بھی اس میں شامل ہے, گائے بیل بھینس بکریاں جتنے بھی جانور ہیں سب کھاتے پیتے ہیں اور جمع کرتے ہیں. تو یہ لذت کے خاطر, اس ادنا لذت کے خاطر آدمی اللہ رسول کو چھوڑے. آج ہماری جتنی بھی لذتیں کھانے پینے اور جمع عورت کی بنا پر, آج ہم نے اللہ کو بھی چھوڑا, رسول کو بھی چھوڑا. کیا مطلب اس کا؟ اللہ کی کوئی پرواہ نہیں کی, کھانے پینے میں کوئی پرواہ نہیں کی, نہیں حلال دیکھا نہیں حرام دیکھا, بس اتنے لفظ میں سب سمجھ جاؤ, کتنی میں تفصیل کروں. کھانے پینے کے خاطر, عورتوں کے خاطر اللہ کو ناراض کیا ہم نے, اللہ کو چھوڑا ہم نے, رسول کو چھوڑا ہم نے, ادنا لذت کی بنا پر, معمولی لذت معمولی جس میں جانور بھی شامل ہے. بلکہ یوں فرمایا امام غزالی نے, جانور ہم سے زیادہ اچھا کھاتے ہیں, پیور کھاتے ہیں, بہترین کھاتے ہیں. بعض جانور ایسے ہیں. دوسری لذت اوسط ہے, اس سے ذرا اونچی لذت. کون سی معلوم؟ کھانے پینے کے بعد سب اس سے اونچی لذت کون سی دنیا میں؟ یہ اقتدار کی لذت, کرسی کی لذت, کہ مجھے کوئی بڑا بنا دے رہے, یہ لذت اس سے بھی زیادہ ہے. آدمی اس کے خاطر سب چھوڑ دیتا ہے. تو یہ لذت, تو فرماتے ہیں اس لذت میں تو جنگل کا شیر بھی تو سب کا امیر ہے, بلکہ ان کو تو کسی نے امیر نہیں بنایا.
ہمیں تو بڑا بننے کے لیے ووٹروں کی ضرورت ہے، ووٹ دینے والے انسانوں کی ضرورت ہے، اور اس میں کتنا چیٹنگ کرنا پڑتا ہے سب معلوم ہے آپ کو، اور کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، کتنی جان لگانی پڑتی ہے، کتنا جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کتنی بیداری ہمیں اختیار کرنی پڑتی ہے، اللہ کو کتنا ناراض کرنا پڑتا ہے، کتنا دھوکہ خیانت کرنی پڑتی ہے، اللہ اکبر میں بیان نہیں کر سکتا۔ آج کل کی جو سیاست ہے نا، اتنی گندی سیاست ہے کہ اللہ کی پناہ، ورنہ سیاست تو قرآن حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیاست کی ہے، کلام مجید نے سیاست سکھائی، لیکن وہ ایسی سیاست نہیں گندی، دھوکے والی، خیانت والی، شہوت والی، ایسی سیاست نہیں، ایسی سیاست کہ حقیقت میں جس کی مثال کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ صحیح معنوں میں اسلامی سیاست ایسی، ایک میں مثال آپ کو میں بیان کروں، وقت چاہیے اس کے لیے کہ عمر بن عبدالعزیز نے کیسی سیاست کی تھی، دوسرے صحابہ سعید بن عامر کیسی سیاست کی تھی، اللہ اکبر۔ ایسے واقعات ہیں کہ لوگ دنگ رہ جاتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا یہ حق ہے، ایسی زندگی اور اتنا انصاف، اس کا اثر پوری دنیا میں پڑتا تھا، ایسا انصاف تھا، ایسی سیاست، اس کو بولتے سیاست۔ لوگ آرام سے سو جاتے تھے، کوئی کتا بھوکے نہیں سوتا تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میری حکومت اتنی بڑی تھی، یوں سمجھو آج کل کے اعتبار سے 15 ملکوں میں پھیلی ہوئی تھی، لیکن 15 ملکوں میں ایک کتا ایسا نہیں تھا کہ جو بھوکا سویا ہو، تو انسان کیسے سوئے؟ عجیب و غریب ان کے حالات ہے، اس کو بولتے ہیں صحیح معنوں میں سیاست۔ اور آج کل کے سیاست والے اپنا پیٹ بھرتے ہیں، بس اپنی پارٹی کا، لوگ چولہے میں جا رہے، لوگ مرے، ہمیں اس سے کوئی لینا نہ ہے، اور لوگوں کو ان کو مار کے بھی ہمیں جو سیاست اقتدار ملتی ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہ لذت کھانے پینے اور عورت سے بھی زیادہ ہے۔ تو فرماتے ہیں اس لذت میں تو جنگل کا جو شیر ہے یہ بھی شامل ہے کہ وہ کھاتا پیتا بھی ہے، اور یوں سمجھو اس کو راجا کہتے ہیں، پورے جنگل کا راجا۔ تو اس کو تو بغیر ووٹروں کے ان کو تو راجا بنایا، امیر بنایا، تو اگر اس کے خاطر ہم اللہ رسول کو چھوڑتے ہیں تو یہ تو شیر جیسا جانور جیسا ہوا، وہ تو جانور ہے، وہ تو درندہ ہے، اور واقعیت میں آج ایسا ہی ہے۔ آپ دیکھ لو دنیا میں اقتدار والے کیا ہیں، درندے بنے ہوئے ہیں، اللہ کی حفاظت، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو کیا فرمایا، اس کے خاطر اللہ رسول کو چھوڑے۔ تیسری لذت اس سے بھی اونچی، سب سے زیادہ اونچی لذت، واقعیتاً کمال کر دیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، کیا حکمت کی بات بیان فرمائی۔ انہوں نے فرمایا سب سے زیادہ اگر کوئی لذت کی چیز ہے اعلیٰ، وہ علم اور ایمان کی ہے۔ کیوں معلوم؟ علم اور ایمان کی بنا پر اللہ رسول کو چھوڑنا نہیں پڑتا، بلکہ علم و ایمان کی بنا پر تو اللہ رسول ملتے ہیں۔ علم صحیح معنوں میں آ جاوے، ایمان صحیح معنوں میں آ جاوے، اس پر عمل ہو جاوے، تو پھر بعد میں اللہ رسول کو چھوڑنا نہیں پڑتا، بلکہ اس کے ذریعے سے اللہ رسول ملتے ہیں، اور جن کو اللہ رسول مل جاوے واقعیتاً کیا زندگی لذیذ لذت والی ہوگی، ان کو پوچھو۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ واقعیتاً بظاہر اتنے مالدار نہیں تھے، رئیس نہیں تھے، نیچے سوئے ہوئے تھے، ایک دم سے جوش میں آ گئے، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے، محدثین بیٹھے ہوئے تھے، ان سے فرمایا کہ ان بادشاہوں کو اگر پتہ چل جائے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا لذت عطا فرمائی ہے، کیا سکون ہمیں عطا فرمایا زندگی میں، تو یہ بادشاہ لوگ ہمارے پاس کھلی تلوار لے کر آوے اور ہمیں زبردستی کرے، تمہیں جو اللہ نے لذت عطا فرمائی زندگی کی، جو سکون عطا فرمایا، اس میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی دو، ورنہ تمہاری گردن ہم اڑا دیں گے۔ وہ یوں فرماتے ہم کیا کریں، ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے لذت عطا فرمائی، سکون عطا فرمایا، ہم بیان نہیں کر سکتے، ہم کسی کو دے بھی نہیں سکتے، اور ان کو پتہ بھی نہیں کہ یہ لذت اور سکون ہمیں کیسے ملا، اللہ رسول سے تعلق سے ملا۔ یہ ایسی لذت ہے، اب میں کیا بیان کروں اس لذت کو، سب قربان کر دے، اپنی نیند بھی قربان کر دے، سارے ہمارے نفس کے تقاضوں کو قربان کر دے، جو اللہ رسول کی محبت آ جاوے تو یہ لذت سب سے اعلیٰ ہے۔ تو فرماتے ہیں علم و عمل کی بنا پر، ایمان کی بنا پر اللہ کو چھوڑنا نہیں پڑتا، بلکہ اس سے تو اللہ حاصل ہوتا ہے۔ تو چلو یہ میں نے لذت کی باتیں بتائی، اب سنو
شیطان شہوت کے راستے سے گمراہ کرتا ہے. یہ بات سمجھانی تھی، اتنی تفصیل کرنی پڑی مجھے. تو ایک تو شہوت کے راستے سے گمراہ کرتا ہے. اب شہوت کیسے، میں نے مختصر سمجھا دیا سب. اور اسی طرح وہ کیا کرتا ہے معلوم، 4 تدبیریں اختیار کرتا ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے. کون سی 4 تدبیریں معلوم؟ یہ شہوت کے راستے کی. سب سے پہلے تو بندے کو اس کا تعلق قرآن سے قطع کر دیتے. آج کل تو یہ عام ہو چکا ہے. آپ پوچھو دنیا والوں کو، اکثر مسلمان ان کو پوچھو آپ کہ قرآن کی تلاوت کتنی کرتے ہو روزانہ، کتنے دن ہوتا ہے قرآن کو ہاتھ لگانے میں. بہت افسوس کی بات ہے، یہ سب سے پہلی تدبیر شیطان کی انسان کو گمراہ کرنے کی. آج دیکھو بغیر سننا، دنیاوی علوم حاصل کرنے کا شوق کتنا ہے، اور دینی جو علوم ہے اس کو حاصل کرنے کا شوق بتاؤ ہمارے نوجوانوں میں. یہ اس کی علامت ہے. قرآن سے تعلق قطع ہو گیا. مدارس میں آپ دیکھو طلبہ کتنے ہیں، اور اسکولوں میں دیکھو نہ کہنا پڑتا ہے اتنا ایڈمیشن، سامنے پیسے دے کر پڑھانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جگہ نہیں ملتی. یا اللہ، کہاں سے کہاں میں بھیجنا پڑتا ہے، جگہ نہیں ملتی. نہ ٹیوشن میں جگہ ملتی ہے، نہ یونیورسٹیوں میں جگہ ملتی ہے، نہ کالجوں میں جگہ ملتی ہے، اور مدارس خالی پڑے ہیں. اور خاص کر کے اس زمانے میں، اور خاص کر کے 5 سال کے اندر، یہ سب شیطانی اثرات تھے. یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں، فتنے کے زمانے کی نشانی. اب قیامت یوں سمجھو بالکل قریب ہے. یہ اس کی علامت ہے. یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں. سب سے پہلے قرآن سے تعلق کو قطع کرتا ہے. اب آپ ہی بتاؤ، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ سب قرآن کے اصول کے خلاف. تعلق ختم. کوئی بات ہی نہیں شرم و حیا کی، اخلاق کی کوئی بات ہی نہیں. بلکہ کیسے اخلاق، اخلاق سوز تعلیم، اخلاق ختم کرتے رہے. ہماری بچیاں دیکھو اسکول اور یونیورسٹیاں جا کر کیسی بے حیا بے شرم ہو جاتی ہے. کوئی شرم و حیا نہیں رہتی. پہلے کیسی شرم تھی. یہ قرآن کے خلاف تعلیم، قرآن سے تعلق دور. اس کے ماتحت میں شیطان عجیب و غریب مطلب کہ وہ ہتھ کنڈے اختیار کرتا ہے. تو ان میں سے سب سے پہلے ہی. دوسرا کیا معلوم، اور دوسری بات، قرآن تو کیا ہے معلوم، یہ ہمارے لیے وہاں سے روشنی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. ہر انسان بلب کی طرح ہے، اور قرآن کیا ہے، وہاں سے پاور ہاؤس، وہاں سے روشنی ملتی ہے. جب روشنی نہیں ملے گی، قرآن سے تعلق ختم، تو شیطان کا ہتھ کنڈا دیکھو کتنا خطرناک ہے. بڑا ہوشیار ہے، یاد رکھنا، بڑا چالاک ہے، بڑا عالم ہے، بڑا عارف ہے. اچھے اچھوں کو وہ گمراہ کر دیتا ہے، بڑے بڑے علماء کو وہ گمراہ کر دیتا ہے. اللہ نے ایسی چالاکی اس کو دی ہے، اسی میں نہ پڑتی ہے، تاکہ دیکھیں کہ یہ بندہ شیطان کا بندہ بنتا ہے، یہ میرا بندہ بنتا ہے. امتحان ہے. یہ ہے خطرناک حرکت. تو قرآن سے تو روشنی حاصل کی جاتی ہے. ہم تو بلب کی طرح ہیں. قرآن سے روشنی نہیں ملے گی تو ہمیں نور کیسے حاصل ہوگا؟ اور دوسرا اس کا ہتھ کنڈا کیا ہے معلوم، گمراہ کرنے کا. اور اسی طرح اس کی تدبیر کیا ہے، علماء سے دور کرتے تھے. آج کل دیکھو کہ علماء کی کیا ضرورت ہے، کون سے حاصل کر لیں گے، گوگل سے ہم مسئلہ پوچھ لیں گے. اب آپ کو کیا پتا کہ یہ مسئلہ صحیح بھی لکھا ہے یا نہیں، علماء کو پتا ہے. اور آج کل ماشاءاللہ ایسے نوجوان اپنے آپ کو ایسا عالم سمجھتے ہیں اور اوپر سے بحث کرتے ہیں علماء سے، حالانکہ کوئی علم حاصل نہیں کیا انہوں نے، بس گوگل سے، جو وہ گوگل سکھا ہے. حالانکہ گوگل یہ کس کا ہے آپ سب کو معلوم ہے، یہود کا ہے. اب یہود کیا سمجھائے گا، گمراہ کرے گا، یہ شیطان کی طرف سے سب. تو علماء تو یوں سمجھو پاور ہاؤس اور بلب، بیچ میں جو لائن ہوتی ہے، علماء کی حیثیت ایسی ہے، وہ قرآن سے تعلق جوڑتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے. ہر آدمی کا بلب اسی وقت چلے گا جبکہ بیچ میں لائن بھی تو ہوگی، وائر بھی تو ہوگا. دیکھو یہ لائٹ چل رہی ہے، اس کا کنیکشن پاور ہاؤس، لیکن بیچ میں لائٹ، بیچ میں فٹنگ ہے. تو وہ فٹنگ جو ہے نا، لائن مین جس کو بولتے ہیں، وہ علماء ہے.
تو شیطان کیا کرتا ہے معلوم؟ دوسرا علماء سے عوام کا تعلق قطع کر دیتا ہے. یہ اس کی دوسری تدبیر. خطرناک. تیسری تدبیر فرقوں میں بانٹ دیتا ہے، الگ الگ فرقوں تاکہ اختلاف ہو، آپس میں اتفاق نہ ہو، اتحاد نہ ہو. اور آج کل یہ چیز جتنی مسلمانوں میں ہے غیروں میں بھی نہیں. یہ ہمارے سامنے ہے. آج یہ الیکشن میں کیا دیکھتے ہیں ہم؟ یا اللہ، واقعی جب سنتے نیند حرام ہو جاتی ہے. آپس کے مسلمان ہمارے آج کل پہلے دوست تھے دشمن بن گئے. اس کے خاطر کیسا اختلاف، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، ایک دوسرے کی برائی بیان کرنا، ایک اقتدار کے خاطر، کرسی کے خاطر، اور اپنا پیسہ، اپنی جان، اپنی صلاحیت کو برباد کر دینا. یہ سب شیطان کی طرف سے. لیکن نہیں سمجھتے. کوئی سمجھانے تو جاوے. اس وقت میں کتنے علماء گئے تھے ایسوں کے پاس، نہ کہا تمہیں کیا پتا، ایسا ہی کرنا پڑے. نہیں سمجھے مسلمان، معلوم نہیں کب سمجھیں گے. آ جاوے گا سمجھنے کا وقت. اللہ دشمنوں کو مسلط کرے گا، گھر میں سے نکال کے مروایں گے اللہ، تب سمجھیں گے. لیکن اس وقت کیا کرے؟ پانی سر سے اوپر ہو گیا ہوگا. ابھی پانی کمر تک ہے، ابھی بھی سمجھ جاؤ. نہیں سمجھتے، ایک ہونے کا نام نہیں لیتے. یہ ہے شیطانی حرکت. شیطان سب کرتا ہے، لیکن شیطان اکیلا نہیں، اپنا نفس بھی. میں نے کہا نا، یہ لذت کی چیزوں میں شیطان اور نفس یہ دونوں لذت کے طالب ہے، دونوں کا اتفاق ہے. شیطان تو صرف یاد رکھنا ایک بات، صرف خیال ڈالتا ہے، صرف وسوسہ ڈالتا ہے، زبردستی نہیں کرتا. آنکھوں پر قابو ہمارا ہے، زبان پر قابو ہمارا ہے، ہاتھ پیروں پر قابو ہمارا ہے. شیطان تو صرف بات ڈالتا ہے، خفیہ بات دل میں. ایسا کرو نہیں، بہت مزہ ہے، اقتدار میں کرسی میں تو بہت عزت ہے، واہ واہ ہوگی، لوگ بڑا سمجھیں گے، آپ کی عزت کریں گے، آگے پیچھے چلیں گے، آپ بڑے ہو. بس یہ خیال ڈالا. اب اس کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے، نفس کرے گا آپ. یہ دونوں کا اتفاق ہے. پھر بہت خطرناک چیز ہے واللہ. اللہ جس کو، اسی لیے اللہ فرماتے ان تمام چیزوں سے اگر بچنا ہے میری پناہ میں آؤ. اور جیسی ویسی پناہ نہیں، توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ میری پناہ میں آؤ، جب ہی تم بچ سکتے ہو، ورنہ بہت مشکل ہے. اتنا خطرناک ہے. چوتھا، یہ تیسری میں نے تدبیر بتائی. چوتھی تدبیر شیطان کس طرح وسوسہ ڈالتا ہے، کس طرح گمراہ کرتا ہے. گناہوں کو مزین کرتا ہے. اس کی جو سزا ہے آخرت میں اللہ کی ناراضگی اور دنیا کا جو نقصان ہے، اس کو چھپاتا ہے. مثال کے طور پر زنا کو بڑا لذیذ، دوسری پرائی عورت کو اپنی بیوی اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اس سے بھی زیادہ اچھی ہے، اور دوسری گندی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس میں لذت زیادہ ہمیں محسوس ہوتی ہے. شیطان اس طرح ڈالتا ہے. آج کل دیکھو دنیا کا معاملہ. ہماری بیوی بیچاری نیک ہے، فرما بردار ہے، ہر اعتبار سے پاک دامن ہے، اور دوسری پرائی گندی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ اچھی لگتی ہے. یہ گناہ سنوارتا ہے شیطان. یہ بہت خطرناک ہے. گناہوں کو سنوارنا، مزین کرنا، اس طرح شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے. یہ چوتھی گمراہی ہے. اب اس سے بچنا ہے تو کیا کریں؟ یہ تو میں نے ابھی کس طرح وہ گمراہ کرتا ہے وہ بتایا، گناہوں میں مبتلا کرتا ہے. یا کبھی کیا ہوتا ہے معلوم، بڑی نیکی سے ہٹانا اور چھوٹی نیکی کی طرف متوجہ کرتا ہے. ایسا بھی مثال کے طور پر آج کل نہیں کہ ہم تو قوم کی خدمت کرتے ہیں، ہم تو عیادت کے لیے، اور اس میں نماز بھی غائب، سب غائب. اور کیا سمجھتے ہیں، میں تو عیادت کر رہا تھا، میں تو فلانے کی خدمت کر رہا تھا، میں تو قوم کی خدمت کر رہا ہوں، تو اس میں نماز بھی غائب. یا اللہ، کتنی نمازیں غائب ہو جاتی ہیں. الیکشن میں دیکھا نہیں آپ نے، پوری جماعت سینکڑوں آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز کا وقت ہے، نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور کیا کہتے ہیں، ہم تو قوم کی خدمت کر رہے ہیں، ہم تو مشورہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا بھلا ہو. یہ شیطان کرتا ہے. بہت سارے خطرناک اس کے تدابیر ہے انسان کو گمراہ کرنے کے. وہی سمجھ سکتا ہے جو اللہ جس کو علم دے رہے ہیں. میں نے شروع میں کہا تھا اور اس پر واقعہ بھی سنایا تھا، شیخ عبد القادر جیلانی. جیسے ویسے کا کام نہیں ہے شیطان کا مقابلہ کرنا. اللہ جس کو توفیق دے وہی بچ سکتا ہے. بس آپ یوں کہے تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ آپ کو میں نے ایک کا علاج بتا دیا.
صبح شام 3 مرتبہ قل واللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پابندی کے ساتھ توجہ کے ساتھ پڑھتے رہو. اگرچہ آپ کو علم نہیں ہوگا، اللہ کو سب کچھ علم ہے کہ شیطان کس طرح انسان کو گمراہ کرتا ہے، بس اللہ اپنے ذمے لے لے گا کہ تمہیں بچا لے گا. اتنا آسان عمل بتایا. یہ ساری باتیں میں اسی لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ گمراہی سے بچیں، میں گمراہی سے بچوں. تو اللہ تعالیٰ جب ہم اللہ کی پناہ میں آئیں گے، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ بچا لے گا. وہ کتا ہے اللہ کا. جس طرح کوئی بڑا بنگلہ ہوتا ہے، کتا ہوتا ہے، وہ کوئی بھی نیا آدمی ہوتا ہے بھونکتا ہے، آنے نہیں دیتا. لیکن اصل مالک سے کہو کہ مجھے گھر میں آنا ہے، بس کتے کو اشارہ کر دیتا ہے، کتا خاموش ہو جاتا ہے. تو اسی طرح یاد رکھنا، اللہ کے پاس ہمیں جانا ہے تو شیطان کتا ہے، کتا آنے نہیں دیتا. اللہ جو ہمارا خالق ہے، یوں سمجھو گھر کا مالک ہے، اسی سے کہو. اس شیطان کا بھی اللہ ہے، شیطان کا بھی مالک ہے. اللہ سے کہو یہ اللہ، یہ تیرا کتا ہمیں آنے نہیں دیتا تیرے پاس، اس کو ذرا خاموش کرو، اس کو روک دو، میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں فوراً اس کو خاموش کر دیں گے، چپ کر دیں گے، آپ کو گمراہ نہیں ہونے دیں گے. تو ایک رستہ ہے ہمارے لیے. ابھی وقت نہیں ہے مثال کے طور پر آپ یوں کہیں ہمارے پاس علم حاصل کرنے کا کہاں وقت، کیسے ہم سمجھے کہ شیطان کس طرح گمراہ کرتا ہے. تو بس یہ رستہ ہے، پابندی کرو صبح شام، اس کو معمولی مت سمجھو. یہ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے 3 کل آیت الکرسی پابندی سے صبح شام پڑھتے تھے، اس لیے اس کو پابندی سے پڑھو. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے اور قبول فرمائے. وآخر دعوانا